ہمارے یہاں بزرگ اس جلسے میں جو موجود ہیں ان کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین زعیم حوزہ علمیہ و مسئول حوزہ علمیہ اہل بیت ہگلی اور اس کے علاوہ بہت ہی سینئر اور بزرگ افراد یہاں موجود ہیں، جناب مولانا قاسم رضا رضوی صاحب میرے والد بزرگوار، اور اس کے علاوہ سینئر افراد بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مجھے بہت کچھ عرض نہیں کرنا ہے اور یہ جرأت ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ باتیں یہاں اس بہترین ماحول میں شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اور اس سے بڑھ کے شرف ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے ہماری امت کے علماء، یعنی انبیاء سے بڑھ کر شرف ہمیں یہ عطا ہوا، یہ شرف حاصل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انبیاء سے بڑھ کر علماء امت محمدی کو یہ شرف حاصل ہے، تو ہمارا نیچر، ہمارا بیہیویئر، ہمارا سلوک، ہمارا رفتار ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم بہت ہی محبت آمیز اور شفقت آمیز ہونا چاہیے، اور ہر ایک کی اصلاح سے پہلے اصل میں آج زمانہ یہ ہے کہ لوگ اصلاح اپنی نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کی اصلاح کرنے میں بہت زیادہ جدیت سے کام لیتے ہیں، مگر ہر انسان اگر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو قوم کے جو قائدین ہیں، جو قوم کی قیادت کرنے والے ہیں، جب وہ اپنی خود اصلاح کرنے لگیں گے تو قوم خود بخود صالح اور مصلح بن جائے گی۔ لیکن جب ہمارے اندر ڈسپیوٹ ہوگا، یقیناً ہر انسان ذو-معنی ہے، اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے، مگر ہمارا ظاہری اور باطنی چہرہ جب ایک ہی ہوگا ہمارے نیچر میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے سلوک میں، ہمارے رفتار میں، تو یقیناً ہمارے اندر خلوص پیدا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم دو چہرہ رکھتے ہیں، تو ہمارا اندر ظاہر اور باطن دونوں ایک ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم قوم کے یہ پبلک اور عوام کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں اختلاف، الحمدللہ جب ہم متحد ہو جائیں گے، یہ ہفتہ وحدت ہے نا، الحمدللہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے 12 سے 17 رسول اکرم کی ولادت کا موقع ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہفتہ وحدت امت مسلمہ کے درمیان ہفتہ وحدت، یہ بہت بڑا نام ہے ہفتہ وحدت۔ اسی عنوان کے تحت اگر ہفتہ وحدت امت مسلمہ کے درمیان جو ہفتہ وحدت ہے، تو ہفتہ وحدت علماء کے درمیان بھی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اصل میں مقصد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رابطہ، ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ مصلحانہ، محبت آمیز اور شفیقانہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی حق بات ہے، کہیں بھی ہم سے اگر مسٹیک ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن غلطی کی اصلاح کے لیے بہت سارے جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اصلاح کے بجائے وہاں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے۔ ہم غلطی اگر کریں تو اگر آپ ہم کو اگر کسی خلوت میں لے جا کے محبت سے اگر آپ ہماری غلطی کی طرف متوجہ کریں تو اس کو مان لینے میں، ایکسیپٹ کرنے میں بہت آسانی سے انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن اگر اسے دوسرا رویہ ہم اختیار کریں تو وہاں جو ہے غلطی کے اقرار کے بجائے انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے باغیانہ رویہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے مجھے ٹوک دیا، اس نے مجھے کہہ دیا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ظرف بہت نرم ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی حق بات ہے تو اس حق بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے،
हम एक दूसरे के भाई हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हमारा आपका एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और ताउन रहेगा तो यकीनन हम इस मैदान में बहुत तरक्की करेंगे और हमारे कौम में क्या है, इख्तिलाफ के बजाय मोहब्बत और इख्तिलाफ के बजाय इत्तेहाद पैदा होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।